جناب محمد علی شجاع صاحب دلی سے۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز مشائخ اعظام، علماء کرام اور محفل میں موجود میرے تمام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول کی شب ہے اور یہ رات آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب ہے، کیونکہ صبح ہر موضع، ہر قریے میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہونے ہیں اور تمام دوست احباب عزیز ان کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہی کیفیت میرے ساتھ تھی کہ اپنے موضع میں پروگرام کرنے کے لیے آج کی رات بڑی مصروف رات تھی، لیکن میرے برادر عزیز جناب صداقت صاحب، ان کا میں دعوت کا انکار نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ بھی انہوں نے دعوت دی اور اس وقت بھی میں نے معذرت کی تھی کہ میرے لیے آنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر آج 2-3 دن پہلے انہوں نے اصرار کہا کہ نہیں، آپ تشریف لائیے گا چاہے چند منٹ کے لیے، تو پھر میں اس پہ انکار نہ کر سکا۔ اور ابھی ہمارے پڑوس میں ونہار موضع ہے جہاں کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروگرام نہیں ہوا، وہاں ایک ڈھوک پہ دوستوں نے محفل رکھ دی اور انہوں نے بھی بڑا اصرار کیا کہ آپ ضرور آئیے۔ تو یہ میں نے صداقت صاحب کو بتایا کہ میرے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ میں نے وہاں بھی پہنچنا ہے۔ محفل کے ختم ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اس لیے میں چند ایک لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، جتنا کچھ عرض کر سکوں اسی کو امید ہے کہ آپ کافی سمجھیں گے۔ سامعین محترم، یہ نعت خوانی کی جو محافل ہیں اس دور میں ان کی خصوصی اہمیت ہے۔ ہر دور میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجتی رہیں اور سجتی رہیں گی انشاءاللہ تا قیام قیامت، لیکن آج کے دور میں ان کی خصوصی اہمیت ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ باطل جس طرح ظاہری دبدبے کے ساتھ چھایا ہوا ہے، اہل حق کے لیے بظاہر ابھرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی دور دور تک۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، کب حالات کا پانسا پلٹے گا، اہل حق کو غلبہ نصیب ہوگا۔ ہم تو جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہم اسلام کے دور زوال ہی سے گزر رہے ہیں، اور یہ دور زوال کب ختم ہوگا، کیا ہماری آئندہ نسل اسلام کے عروج کو دیکھ سکے گی، یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اتنے ہم دب چکے ہیں کہ اٹھنے کی تاریخ متعین کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کو بتا سکے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ادبار اور زوال کے اس دور کو مختصر فرمائے، مگر میں نے کہا کہ اس دور میں نعت خوانی کی محافل کی خصوصی اہمیت ہے کہ انہی محافل کے ذریعے پرامن طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گا کر، نغمے گا کر ہم اپنے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں، باطل کے کانوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ نہ معلوم کتنے کان حق سننے والے ہوں اور ان تک یہ پیغام پہنچے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بے گوش ہو جائیں۔ اور اسلام کو جب بھی فتح و نصرت حاصل ہوگی تو ہوگا ایسے ہی، کیونکہ ہم لوگ بھگت چکے ہیں، ہم میں کوئی رس باقی نہیں رہا۔ اگر آپ کہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا
انقلاب آفرین ہم اقدام اٹھانے کے قابل ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے، ہم ہی میں سے پیدا کر دے تو وہ قادر ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اغیار میں سے کوئی پیدا ہوگا حق کا علم بردار، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اور یہ تو ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ اتمام حق ہونا ہی ہے، اتمام نور ہونا ہی ہے. مگر میں نے کہا کہ کب ہونا ہے یہ بڑی طویل بات ہے. یہ دورانیہ جو ہے، یہ گیپ جو ہے، اس کو ہم نے اسی طرح پرامن طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمات گا کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام محبت کو عام کر کے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اس سلسلے میں توقف نہیں آنے دینا ہے. اب میرا تھوڑا گلے کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، میرے دونوں عزیز میرے ساتھ آ جائیں تھوڑے سے، میں اپنے نئے کلام کے چند ایک اشعار جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اجازت دوں گا. ممتاز قریب آ جائیں، آگے آگے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک طویل نعت ہے جو ابھی جاری ہے، جس کا لکھنا، اس کے چند ایک اشعار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہیں وہ اس محفل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پھرتے ہیں حسین دل میں لیے حسرت دیدار، پھرتے ہیں حسین دل میں لیے حسرت دیدار. انسان خوش اندام خوش انداز خوش اتوار، انسان خوش اندام خوش انداز خوش اتوار. پھرتے ہیں حسین دل میں لیے حسرت دیدار، پھرتے ہیں حسین دل میں لیے حسرت دیدار. انسان خوش اندام خوش انداز خوش اتوار، انسان خوش اندام خوش انداز خوش اتوار. پھر نغمہ میلاد کی آتی ہے صدائیں، 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 پھر نغمہ میلاد کی آتی ہے صدائیں. دیوانے ہوئے رقص کنا پھر سر بازار، 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 دیوانے ہوئے رقص کنا پھر
سر بازار، پھر نغمہ میلاد کی آتی ہے صدائیں، پھر نغمہ میلاد کی آتی ہے صدائیں، پھر نغمہ میلاد کی آتی ہے صدائیں، دیوانے ہوئے رقص گناہ پھر سر بازار، دیوانے ہوئے رقص گناہ پھر سر بازار، دیوانے ہوئے رقص گناہ پھر سر بازار، دیوانے ہوئے رقص گناہ پھر سر بازار۔ سیدہ آمنہ خاتون کو حضور علیہ السلام جب آپ کے بطن اطہر میں آئے تو اس وقت سے بشارات ملنے لگیں، ان کا تذکرہ تھوڑا سا ہے کہ جو تیرے بطن میں ہے وہ سرور بھی نبی بھی، جو تیرے بطن میں ہے وہ سرور بھی نبی بھی، جو تیرے بطن میں ہے وہ سرور بھی نبی بھی، جو تیرے بطن میں ہے وہ سرور بھی نبی بھی، ملنے لگی مادر کو بشارات لگاتار، ملنے لگی مادر کو بشارات لگاتار، ملنے لگی مادر کو بشارات لگاتار، ملنے لگی مادر کو بشارات لگاتار۔ اس سے پہلے یہ میں شعر شاید مس کر گیا سیکوینس میں، وہ اب پڑھ دیتا ہوں کہ یہ بشارات کا سلسلہ تو بعد کی بات ہے نا، ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں، بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، کہاں تک کہ جب نور محمد کی امانت ملی ان کو، 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 پیشانی آدم سے چھلکنے لگے انوار، 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 جب نور محمد کی امانت ملی ان کو، جب نور محمد کی امانت ملی ان کو، جب نور محمد کی امانت ملی ان کو، پیشانی آدم سے چھلکنے لگے انوار، 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 ہر آمنہ بی بی کے تجلی تجلی، گھر آمنہ بی بی کے تجلی تجلی، گھر آمنہ بی بی کے تجلی تجلی، یہ آج کی رات کی بات ہے، یہ آج کی رات کی بات کہ گھر آمنہ بی بی کے تجلی تجلی، گھر آمنہ بی بی کے تجلی تجلی،
سارے در و دیوار نہلائے گئے نور میں سارے در و دیوار نہلائے گئے نور میں سارے در و دیوار ہر آمنہ بی بی کے تجلی تجلی گھر آمنہ بی بی کے تجلی ہی تجلی گھر آمنہ بی بی کے تجلی ہی تجلی گھر آمنہ بی بی کے تجلی ہی تجلی نہلائے گئے نور میں سارے در و دیوار 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 اب مختصر کرتا ہوں، بہت طویل قصہ ہے۔ درمیان میں اب حضرت حلیمہ سعدیہ اور سیدہ آمنہ خاتون کا مکالمہ، اس کے دو شعر ہیں۔ ایک شعر میں حضرت آمنہ کی طرف سے پیش کرتا ہوں، جواباً حضرت حلیمہ کی طرف سے۔ یہ وہ موقع ہے جب سیدہ حلیمہ حضور علیہ السلام کی مانگ لے کر، یعنی طلب لے کر حضرت آمنہ کے پاس آتی ہیں۔ تو آمنہ خاتون کیا کہتی؟ پالو گی میرا لال یتیم آمنہ بولی 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 اجرت کو نہیں پاس بہت درہم و دینار 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 پالو گی میرا لال یتیم آمنہ بولی 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 اجرت کو نہیں پاس بہت درہم و دینار اجرت کو نہیں پاس بہت درہم و دینار اجرت کو نہیں پاس بہت درہم و دینار اجرت تو نہیں پاس بہت درہم و دینار سید حلیمہ اس کا جواب کیا دیتی ہیں؟ بولی بولی زہ قسمت میرے ہاتھ آئے یہ گوہر 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 سیدہ اجرت سے نہیں مجھ کو سروکار سیدہ اجرت سے نہیں مجھ کو سروکار ہے سیدہ اجرت سے نہیں مجھ کو سروکار ہے سیدہ اجرت سے نہیں
نہیں مجھ کو سروکار بولی زہ قسمت میرے ہاتھ آئے یہ گو ہے بولی زہ قسمت میرے ہاتھ آئے یہ گو ہے بولی زہ قسمت میرے ہاتھ آئے یہ گو ہے سیدہ اجرت سے نہیں مجھ کو سروکار سیدہ اجرت سے نہیں مجھ کو سروکار ہے سیدہ اجرت سے نہیں مجھ کو سروکار ہے سیدہ اجرت سے نہیں مجھ کو سروکار اچھا ایک تو یہ 12 ربیع الاول کا جشن تھا نا، حضور علیہ السلام کی آمد مکے میں، اس دنیا میں آمد، اور پھر ایک 12 ربیع الاول کا جشن وہ تھا کہ جشن ورود مدینہ تھا، جشن ورود مدینہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، عشاق کے جھرمٹ میں ہیں، نہ کوئی صحابی میں سے لوگ پوچھتے ہیں دلیل صحابہ کے عمل سے، میں کہتا ہوں کوئی مہاجر نہیں بچا، کوئی انصاری نہیں بچا جو 12 ربیع الاول کے اس جلوس میں شریک نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ کوئی مرد نہیں بچا، کوئی عورت نہیں بچی، کوئی بچہ نہیں بچا، کوئی بچی نہیں بچی، سب حضور علیہ السلام کے جشن آمد رسول میں شریک ہیں 12 ربیع الاول کے۔ تو کل آپ جو کچھ کریں گے یہ انہی صحابہ کی سنت ہے جو حضور علیہ السلام کی معیت میں جنہوں نے جلوس نکالا۔ کوئی اور دلیل کی حاجت ہے جی؟ کوئی نہیں۔ بہت سے طویل اشعار میں چھوڑ دیتا ہوں، صرف جشن ورود مدینہ کے ایک دو شعر۔ دف پر طلع البدر علینا کے ہے نغمے، 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 لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے للگار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار۔ صبح آپ جلوس نکالیں گے نا تو یہ جتنی نعت خوان پارٹی ہیں نا سب یہ اشعار ضرور پڑھیں کہ یہ اشعار وہ ہیں جو سرکار نے خود سماعت فرمائے 12 ربیع الاول کے جلوس میں۔ سبحان اللہ۔ دف پر طلع البدر علینا کے ہے نغمے، 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 لب پر وجب شکر علینا کے ہے تکرار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار، لب پر وجب شکر علینا کی ہے تکرار۔ اور یہ شعر کیسا میٹھا ہے، اس کے بارے میں یہ شعر سنیے کہ ہے تان سریلی تو بہت ہے تان سریلی تو ہے یہ
وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار، رحمت کی وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار، رحمت کی وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار، رحمت کی وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار۔ اگر مفہوم سمجھنے میں کچھ تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شعر میں نے دانستہ اس محفل میں پڑھا ہے، کیونکہ ابھی ایک بچی یہاں پڑھ کے گئی ہے، اور مدینہ شریف میں اس دن بچیاں ہی یہ گا رہی تھیں، مدینہ شریف میں اس دن بچیاں ہی یہ گا رہی تھیں۔ اب آپ اس کو ذرا سنیے۔ ہے تان سریلی تو ہیں یہ بول رسیلے، 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 رحمت کی وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار، رحمت کی وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار، رحمت کی وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار، رحمت کی وہ رم جھم وہ کنیاؤں کی ملہار۔ ابھی محفل پاک سے پہلے مجھے ایک بھائی اپنے ملے، انہوں نے کہا کہ کاش ٹھلی والوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے۔ بات صحیح ہے، یہ قاری فتح خان صاحب ہمارے عزیز بھائی ہیں، جاتے رہتے ہیں، واقعی وہاں کچھ سمجھ کی کمی ہے۔ تو اسی سمجھ کی کمی کی وجہ سے پچھلے دن ایک مولوی صاحب نے کچھ اعتراض کیا، اس کے جواب میں نے یہ شعر لکھا۔ شاید یہاں بھی کوئی ہو سکتا ہے یہ شعر آپ کو بھی کام دے گا۔ بے شک وہ سبب دفع بلا ہے تو وبا کا، بے شک وہ سبب دفع بلا ہے تو وبا کا، بے شک وہ سبب دفع بلا ہے تو وبا کا، بے شک وہ سبب دفع بلا ہے تو وبا کا، بے شک وہ سبب دفع بلا ہے تو وبا کا، بے شک وہ سبب دفع بلا ہے تو وبا کا، اور مرض و علم کا نہ مگر ذہن ہو بیمار، اور مرض و علم کا نہ مگر ذہن ہو بیمار، اور مرض و علم کا نہ مگر ذہن ہو بیمار، اور مرض و علم کا نہ مگر ذہن ہو بیمار۔ محفل کی ابتدا پہ میرے عزیز صداقت صاحب نے پیر نصیر صاحب کا حمدیہ کلام پڑھا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسناد شریف کے 110 اشعار میں لکھ چکا تھا کہ پیر نصیر صاحب ایک رات 2 دن پہلے خواب میں تشریف لائے اور ایک مصرع عطا کر گئے کہ یہ بھی اسناد میں جڑ دو، تو میں نے جڑ دیا، اسناد میں جڑ دو تو میں نے جڑ دیا۔ شعر سنیں۔ یہ مصرع نصیر آج مجھے دے کے گئے ہیں، یہ مصرع نصیر آج مجھے دے کے گئے ہیں، یہ مصرع نصیر آج مجھے دے کے گئے ہیں، یہ مصرع نصیر آج مجھے دے کے گئے ہیں، یہ مصرع نصیر آج مجھے دے کے گئے
مصر نصیرہ جی مجھے دے کے گئے ہیں، یہ مصر نصیرہ جی مجھے دے کے گئے ہیں، یہ مصر نصیرہ جی مجھے دے کے گئے ہیں، یاور نہیں کوئی میرا تانے نہ دے اغیار، یاور نہیں کوئی میرا تانے نہ دے اغیار، یاور نہیں کوئی میرا تانے نہ دے اغیار، یاور نہیں کوئی میرا تانے نہ دے اغیار۔ حاضرین محفل، یہاں پہ ہمارے علاقے میں کون سی قوم زیادہ تعداد میں بستی ہے؟ عوان بستے ہیں۔ شعر سننا چاہتے ہیں؟ عوانوں کی تعریف سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہیں تو سنا دوں، ورنہ میں رخصت ہوتا ہوں، میں نے دوسری محفل میں سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تعریف سننے کے بعد انشاءاللہ اگر سمجھ آ گئی، تعریف سچی ہوئی، تو پھر عمل بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میں خود آوان ہوں، آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا، 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 آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے کسی کے دل کے دروازے پر یہ دستک دے دی نا کہ تو ہے کون، تو انشاءاللہ اعتقادی فسادات کا مجھے امید ہے کہ یہ 100% تو نہیں کہتا، لیکن کچھ نہ کچھ ازالہ ضرور ہو جائے گا۔ آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا، آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار۔ میرے خیال میں آپ سمجھے نہیں، کیا آ گیا سمجھ؟ آ گیا؟ واہ، پھر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا، آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا۔ آپ کے سر پہ جو پگیں ہوتی ہیں نا، یہ پگیں ہوتی ہیں، یہ آل نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہیں۔ آپ کے سر پر جو پگ ہوتی ہے نا، جسے بڑی ٹور بناتے ہیں کہ ہم عوان ہیں، یہ آل نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا، آوان ہوں بے دام غلام آل نبی کا، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار، کافی ہے مجھے نسبت عباس علمدار۔ صداقت صاحب آپ نے بٹھا دیا، میں آخری شعر ہی پڑھنے لگا تھا، ذرا اٹھ جائیے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں ذرا پلیز۔ میں 110 شعر نہیں پڑھوں گا، آخری شعر پڑھنے لگا، آخری شعر۔ احمد یہ بتا تجھ پہ کرم ہے کہ نہیں ہے، احمد یہ بتا تجھ پہ کرم ہے کہ نہیں ہے۔ میرا اپنا ذوق ہے، میرا اپنا ناخوانی کا ایک ذوق ہے، طریقہ ہے، میں اسی طرح کھڑے ہو کے ساری محفل ہماری کھڑی ہو کے پڑھتی ہے، جب کیف میں ہوں تو قیام بھی ہوتا ہے، کیف نہ ہو تو قیام نہیں ہوتا۔ یہ آخری شعر ہے، اس لیے اس کے بعد آپ بیٹھ کے سنیے گا۔ احمد یہ بتا تجھ پہ کرم
سے جو یہ نعتیں میرے سرکار لکھواتے ہیں، تجھ سے جو یہ نعتیں میرے سرکار لکھواتے ہیں، تجھ سے جو یہ نعتیں میرے سرکار لکھواتے ہیں، تجھ سے جو یہ نعتیں میرے سرکار پھرتے ہیں ہنسی دل میں لیے حسرت دیدار، پھرتے ہیں ہنسی دل میں لیے حسرت دیدار، ان سا نہ خوش اندام خوش انداز خوش اتوار، ان سا نہ خوش اندام خوش انداز خوش اتوار۔ تشریف رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔